بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، سو کول آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، بگڑتے جا رہے ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. جناب، یہ جو ٹینس آف تھاؤزنڈس آف لوگ آ رہے ہیں باہر، وہ احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کی پالیسیوں پر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سینس آف ڈائریکشن شاید ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب آ گیا ہے، میرے نزدیک یہ انقلاب نہیں، ٹھیک ہے، یہ احتجاج ہے. کچھ اس کو شاید خونی انقلاب بنانا چاہتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیٹ. میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا. کچھ لوگوں نے چونکہ یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو جائے اور جو لوگ ہیں عوام جو ہے وہ حکومت پر قبضہ کر دے. یہ باتیں کاغذوں میں اچھی لگتی ہیں، کتابوں میں اچھی لگتی ہیں. مثلا اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ کبھی مستعفی نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا، یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قبضہ کر لیا جائے یعنی حکومت پر، تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہاں پر جو سسٹم ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ آپ کو اس کی اجازت دے گا؟ لیکن یہ باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں پر خون خرابہ ہو، خون کی ندیاں بہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو جائے کہ پاکستان پر تو بدنام ہوگا، پاکستان پر تو الزام آئے گا، وہ ہوگا اپنی جگہ پر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا خون جو ہے نا وہ بہہ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پراپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بے گناہ کو مارا جائے. میں جانتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی ہوگی کہ کسی کا خون بہہ جائے، کیونکہ خون جب بہنا شروع ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. پھر نہ جانے کتنے لوگ اس کا شکار ہوں گے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، قبضہ کر لیا جائے. قبضہ کر لے کے کون حکومت کرے گا؟ یہاں پر جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں وہ قبضہ کریں گے، وہ کنٹرول کریں گے. آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ آپ کے پاس کتنی ایکسپیرینس ہے گورننس کی؟ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر جو انفراسٹرکچر ہے، اگر موجودہ جو وزیر اعظم ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے تو کیا وہ انفراسٹرکچر جو وہ اپنی جگہ ایکٹ نہیں کرے گا؟ وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا، وہ آپ کو قبضہ کرنے نہیں دے گا. لوگوں کو بھونڈ کر رکھ دیا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موقع نہ دے آپ پاکستانی ایجنسیوں کو، پاکستانی حکومت کو اور پاکستان کے رینجرز کو. یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہماری پیسفل اسٹرگل کو کچل کر رکھ دیں، ختم کر دیں. نو ون از گوئنگ ٹو سائڈ ود یو. آپ کی جو لوگوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں. لیکن جب خون خرابہ ہو جائے گا اور آپ کو خون خرابے کا جواب جو ہے دیں گے، مدوق سے دیں گے یا کچھ اور تشدد کریں گے، اس کا انجام سب کے لیے برا ہوگا. پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو پتا ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی جو موجودہ نظام ہے یہ ایکٹ 74 کے تحت آیا. ایکٹ 74 اپنی جگہ موجود رہے، کشمیر کونسل اپنی جگہ موجود رہے، وزارت امور کشمیر اپنی جگہ موجود رہے. اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جی او سی مری جو ہے جو کنٹرول کرتا ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے. جو لینڈ افسران ہیں جو پاکستان کے آئے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنی ایجنسی یہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہے ہیں. جو پاکستان کی آرمی جہاں پر ہے وہ موجود ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے. تو مجھے بتائیں پھر جو پاکستان کی جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ پوری طریقے سے وہ ان کا شکنجہ ہے پولیٹیکل معاملات پر، وہ یہاں پر موجود ہوں. تو ایک وزیر اعظم کے جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ دوسرے آدمی کو لے آئیں گے. موجودہ وزیر اعظم جو ہے اب کسی کو پسند ہوگا یا نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے وزیر اعظم آتے رہے ہیں ان سے یہ بہتر ہے. اس میں شعور ہے، سمجھ ہے. میری ایک سیاسی خاندان سے اس کا تعلق ہے. جب بھی بات کرتا ہے، ہاں کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی کہ اس کے کہتے ہیں کہ اس کی قمیض کے بٹن کھلے ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا، میں خود بھی اس طرح پہنتا ہوں. جب مرضی ہوتی ہے میں ایزی رہنا چاہتا ہوں تو بٹن کھل جاتے ہیں یا کھول دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی یہ زور سے بات نہیں کرتا. وہ زور سے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ لاجکلی بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے. تو جو آپ اس سے پہلے تھے وہ کیسے بات کرتے تھے آپ کو پتا نا، وہ کس کماش کے لوگ تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں نا. پھر جو ہے نا اگر اس نے استعفیٰ دینا ہے تو یعنی منگلا ڈیم جو بنا تھا اس وقت بھی تو کوئی حکمران تھا نا، جو وزیر اعظم نہیں، وزیر اعظم ناسی صدر تو تھا نا. اس نے معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی ریٹرن آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو کچھ بات آگے لے کر بات کی جا سکتی ہے.
آپ نے حکم آیا اوپر سے تو آپ نے ہاں کر دی، اور اس کے بعد آپ نے کس بنیاد پر جو ہے نا حقوق مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یس وی رائٹ ہمیں ملنے چاہیے، لیکن آپ کے پاس کوئی تحریری معاہدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس کے بعد سبسیکوینٹلی جو ڈیم بنے ہیں، جو حکومتیں ہیں، میں نام لے کر کہہ سکتا ہوں، نام بتانا ضروری نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کون، جب نیلم جیلو بنا تو وہاں پر کون حکمران تھا؟ وزیر اعظم تھا کوئی۔ اس کے علاوہ کوٹلی میں ڈیم بنے، دوسری جگہ پر بن رہے ہیں، تو ٹوٹل 35,500 میگا واٹ سے لے کر 4,000 میگا واٹ تک ذات کشمیر پروڈیوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں یہ چاہیے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ ایکٹ 74 جس نے شکنجے سے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، وہ اس کا خاتمہ ہو۔ پاکستانی جو پارٹیز ہیں ان کا یہاں پر وجود نہیں ہونا چاہیے، ان کو نکالنے، لینڈ آفیسران یہاں پر نہیں ہونے چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب ابھی جو ہماری بجلی ہوتی ہے، یہ ہمارا نیشنل جو ہے نا گرڈ ہو، یہاں پر نیشنل گرڈ ہمارے کنٹرول میں ہو، اس کی جو انکم ہے جو ڈیمز کی وہ ہمارے پاس آئے، تو پھر ہم کو پاکستان کو قرضہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس وقت ہم مقبوضہ ہیں، اگر قرضہ ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم قرضہ دے سکتے ہیں پاکستان کو، تو پاکستان کو مدد ملے گی، جو زر مبادلہ ہے وہ ہمارے پاس آئے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ ہماری مزدوری کریں باہر جا کر، جب وہ پیسہ بھیجیں تو وہ پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے۔ نمبر آف ادر چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں، تو اس لیے یہ ٹارگٹ نہ کریں کہ اس وقت جو ہے نا اتھل پتھل خون خرابہ ہو، یہ بھی ٹارگٹ نہ کریں کہ مثلا یہ وزیر اعظم اگر چلا جائے گا تو دوسرا کوئی آ جائے گا، سسٹم وہ رہ جائے گا۔ سسٹم کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، وہ ایکٹ 74 ہے۔ ایکٹ 74 مسٹ جو ہے نا گو، اور اس کے علاوہ اس کے ایوری انفراسٹرکچر پارٹ آف انفراسٹرکچر وچ از جس کی بنیاد جو ہے نا ایکٹ 74 بنا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تب جا کر ہمیں جو ہے نا آزادی ملے گی، تب جا کر ہم اکنامکلی خوشحال ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اور اسی ایکٹ 74 کی وجہ سے ہمارے وسائل پر بھی قبضہ ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے اس سے پہلے اگر لے جائیں تو جو کراچی معاہدہ تھا اس کی وجہ سے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایکٹ 74 بھی، اس میں بھی جو انوار اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو معاہدہ کراچی ہے اس میں بھی انوار اللہ کا حق نہیں ہے۔ تو انوار اللہ پر آپ تنقید کریں، آپ کا پورا حق ہے، اس کے ساتھ احتجاج کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں، لیکن جس چیز کا اس میں قصور نہیں ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ایکٹ 74 کے تحت آپ 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنا سکتے، وہ جو ہے نا اجازت لینی پڑے گی آپ کو کشمیر کونسل سے، وابڈا سے اجازت لینی پڑے گی، تو آپ کو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فری بجلی مانگنا ایک بات ہے، سبسڈی مانگنا ایک بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لیگل پوزیشن آپ کی کیا ہے؟ آپ تو منگلا ڈیم سے مچھلی نہیں پکڑ سکتے، بڑی باتیں بڑی کرنے آ رہی ہیں، خونی انقلاب لے کر آئیں گے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں خونی انقلاب نہیں چاہیے، ہمیں پیسفل اسٹرگل کی ضرورت ہے، ہمیں پیسفل انقلاب لائیں گے، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ روٹ کوز از آف اوور سفرنگ از کراچی ایگریمنٹ۔ ٹھیک، وہ بھی اکتوبر میں آیا تھا 1949 میں، یا سوری پہلے آیا تھا، تو یہ دوسرا جو ہے نا ایکٹ 74، ایکٹ 74 جو ہے یہ خرابی کر رہا ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستانی لینڈ افسران ہیں ان کی موجودگی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ جو پاکستانی پارٹیز کا کنٹرول ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ دیز آر لیجیٹیمیٹ جو ہے نا آپ کے ڈیمانڈز ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے مار کر یا یہ پتھر مار کر آپ آزادی حاصل کر لیں گے اور حقوق حاصل کر لیں گے، then you are on the wrong path, you are seeking trouble۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی سفرنگ میں اضافہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ پیسفلی رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں خوشحالی آئے۔ خوشحالی اس وقت آئے گی جب اکنامکلی ہم، پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ہم آزاد ہوں گے، اور اس کے لیے دوسرا روٹ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی باتیں کر دی ہیں، سمجھنے والوں کے لیے یہ کافی ہے۔ میں اگین ایمفسائز کروں گا، there should be no bloodshed, no violence, no hatred۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے خلاف آپ ہیٹریڈ یوز کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بتایا جائے، اور ان سے بیٹھ کر بات کی جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان should impose anything on us، یعنی ہمارے کچھ حقوق ہیں وہ انسپ ریزولوشن کے تحت بھی، اور پاکستان کے آئین کے تحت بھی، اور آزاد کشمیر کے اس ایکٹ کے تحت ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم پیسفلی رہ سکتے ہیں
ہم تو یہ نہیں کسی کو ہم نقصان نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے، کسی میں کی جگہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، افراتفری نہیں چاہتے۔ جو لوگ افراتفری چاہ رہے ہیں، خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے، وہ آپ کے دشمن ہے، وہ آپ کی ذاتی کے دشمن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں الجھایا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ پاکستان کی بدنامی کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ، look after yourself، اور یہ ہے کہ اگر if you have any questions please do ask۔ خدا حافظ۔